وعلى رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن نبي موسى. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کاریہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوال کیے گئے جن سوالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں مختلف طرح کے لوگ آتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ گئے ہیں تو مدینہ کے منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی، تو وہ آ کر کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، آپ کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی جو انسان کے علم اور عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، بس کچھ بھی پوچھ لیا۔ کسی نے پوچھا کہ میری اونٹنی اس وقت کہاں ہے، اب یہ بہت ہی بری حرکت تھی ہے۔ ایسے ہی ایک دو سوال اور بھی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر غصہ آ گیا، تو فلما اکثر علیہ، جب سوال زیادہ ہونا شروع ہوئے تو غاضب علیہ، ایک دن آپ کو غصہ آ گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے لوگوں سے، قال للناس، لوگوں سے فرمایا، سلونی عما شئتم، اب تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں سب کے جواب دوں گا۔ تو غصے میں بعض اوقات کوئی ایسا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی ایسے ہے تو پھر ایسے سے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، من ابی، میرا باپ کون ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ہے، یہ پختہ صحابی ہیں، ثقہ صحابی ہیں، اور بس انہوں نے جب موقع دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایک اشکال تھا، تو انہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اشکال یہ تھا کہ لوگ ان کو ان کے نسب کے بارے میں چڑھاتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، یعنی ان کا نسب صحیح تھا۔ فقام آخر، تو دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا کہ من ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے۔ ان کی طرف دیکھ کر دوسرے نے بھی کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا، ابو کا سالم مولا شیبہ تھا، تیرا باپ جو ہے وہ شیبہ کا غلام سالم ہے۔ فلما رآنی عمر ما فی وجہہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ کھڑے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے اثار واضح طور پر ہے، یعنی آپ یہ سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے، آپ تو غصے میں آ کر بول رہے ہیں کہ اب تم پوچھو، جو بھی پوچھو گے میں تمہیں جواب دیتا رہوں گا۔ تو اس روایت میں لفظ ہے، یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت سیم یہی ہے، وہ سیدنا انس سے ہے، یہ حضرت ابو موسیٰ سے تھی، وہ حضرت انس سے ہے۔ اس روایت کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب کا باب باندھا ہے، باب من برک علی رکبتیہ عند الامام اب المحدث، وہ شخص جو ادب اور احترام کے ساتھ اپنے امام کے سامنے یا محدث حدیث بیان کرنے والے استاد کے سامنے ادب اور احترام سے بیٹھ جائے، روایت یہی ہے۔ اس روایت میں آخر میں لفظ ہے، فبارک عمر علی رکبتیہ، سیدنا عمر ایسے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فقال، کہنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، انہوں نے 3 بار یہ جملہ کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر راضی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنانے پر راضی ہیں۔ یہ 3 بار جب انہوں نے یہ کہا، ایک ادب سے بیٹھے، دوسرا ایک ادب کا جملہ بولا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ ہر سوال کے بعد کہتے پوچھو کس نے پوچھنا ہے، پوچھو کس نے پوچھنا ہے، آپ ایسے کہہ رہے تھے، تو اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ خاموش ہو گئے، لوگ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب دیکھا تو قرآن مجید کی 6 پارے میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان چیزوں کو تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں خود ہی ناگوار لگے، یعنی ہر بات جو ذہن میں آئی وہ تم پوچھنا شروع کر دیتے ہو۔ اب ایسے ہی ہوا، مسند احمد میں وضاحت ہے کہ سیدنا عبداللہ اپنے گھر گئے اور ماں کو جا کر بتایا کہ ماں، لوگ مجھے جو چڑھاتے تھے نا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ آیا ہوں، میرا باپ حذافہ ہی ہے۔ اب ماں بہت سمجھدار تھی، ماں کی سمجھداری دیکھیے، کہنے لگی، بیٹا ہم نے جاہلیت کا زمانہ گزارا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اگر تیرا باپ یہ نہ ہوتا، یعنی کوئی اور سوال پوچھے اور اس کا باپ وہ نہ ہو جو جس نام سے وہ منسوب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیں، تجھے اگر بتا دیتے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے تو میری کیا عزت رہ جاتی،
میری کیا عزت ہے، ماں کی سمجھداری. یعنی ان کا باپ تو حذیفہ تھا وہ، لیکن انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کیا کہ بیٹا ہر بات پوچھنے والی نہیں ہوتی. یعنی گھر میں عورت اتنی سمجھدار ہے ماں کہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ہر بات پوچھنے والی نہیں ہے. اور ادھر منافقین جو ہے وہ شرارتیں کرتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی یہ شلوار کی جیب میں پیسے رکھنا جائز ہے. جی نوح علیہ السلام کی کشتی میں پہلے کون بیٹھا تھا؟ جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جی فلاں کا جنازہ کیسے ہوا تھا، کس نے؟ عجیب فضول سوال ہے. یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے کہ ادھر مولوی صاحب دیکھے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بندہ اٹھ کے آ گیا جی میں ایک گل پوچھنی سی دسیا جی. گل بندے کو اس کے عمل کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا، ایسے ہی پوچھی جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں لگا کر سوال پوچھی جا رہا ہے. اور ایسے سوالوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا نمبر 1 کہ امام استاذ محدث غصہ کر سکتا ہے اور اس کا غصہ کرنا جائز ہوگا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا ہے. اب امام استاذ جب غصہ کرے، میں 3 دن سے بول رہا ہوں، امام استاذ محدث غصہ کرے تو دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ نہیں انہوں نے بھائی سوال ہی کیتا وا، تسی جواب دو. انہیں کوئی غلط گل کیتی ہے، تسی جواب دے دو. تسی غصہ کیوں کرتے پئے ہو؟ اگو 10 بندے کھڑے ہو کے بولنے لگ پیندے نے. مطلب ٹولہ ہی بدتمیزاں دا یہی ثابت ہوگا نا پھر کہ ٹولہ ہی بدتمیزاں دا. ایسے نہیں ہوتا. حضرت عمر کی سیرت پھر اپنانی ہے. وہ سمجھدار انسان تھے، وہ فوراً اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، اٹھے اور ادب سے بیٹھے. پہلا یہ کہ ہم ادب اپنے عمل سے ظاہر کیا، بڑے ادب سے بیٹھ گئے. ادب سے بیٹھنے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. ادب کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ادب کو دیکھتے ہوئے سارے لوگوں کی نمائندگی جب سیدنا عمر نے کی، آپ خاموش ہو گئے، آپ کا غصہ دور ہو گیا. آپ نے وہ جو بار بار بول رہے تھے آپ نے وہ بات چھوڑ دی. یہ نبی کا تو بہت بڑا ادب ہے. تو سیرت لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. سوال کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، استاد کے غصے کو برداشت کرنا. استاد اگر غصہ کرے کسی بات پر تو اس کا آگے سے مذاق نہیں اڑانا بلکہ ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. کوئی چیز واقعی بری، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی تو کوئی چیز بری نہیں تھی. آج ہم اگر امام خطیب ہے تو ہماری کوئی چیز بری بھی ہو سکتی ہے. ہم بھی ہو سکتا ہے گھر سے لڑکے ہوئے ہوں، غصہ کر مقتدیوں پر نکال دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ بعد میں دوسرے ٹائم پہ آ کر ملے، احترام سے بتائیے کہ آپ کا وہ رویہ مناسب نہیں تھا، آپ احتیاط کیجئے، اس سے لوگ مس سے دور، جو بھی بات ہوتی ہے ABC جو بھی بات ہوتی ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.